سامعین محترم، آج میں آپ کے سامنے اس بات کو واضح کروں گا کہ جانور کون ذبح کر سکتا ہے اور ذبح کرنے سے مراد کیا ہے، کیونکہ اس چیز کو لے کر ہمارے اسلامی بھائیوں کے اندر کافی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ذبح کہتے کس کو ہے، تاکہ جو دوسری چیزیں الگ سے جو ہم نے ایڈ کر رکھی ہیں وہ نہیں کر سکے۔ تو آپ میری باتوں کو باغور سنیں۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ جانور ذبح کر دے تو ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں، اگر وہ جانور ذبح کریں تو جانور حرام ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہ ہوگا، مردار ہو جائے گا، بیکار بھی۔ نمبر 1، جن۔ اگر جن نے جانور ذبح کیا تو اس کا ذبیحہ مردار ہے۔ اسی طریقے سے مرتد، اگر مرتد نے جانور ذبح کیا تب بھی جانور مردار ہو جائے گا۔ مرتد کہتے ہیں جو ضروریات دینیہ ہیں ان میں سے کسی ایک بات کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے کہ اس زمانے میں شیعہ ہیں، وہابیہ ہیں، دیابنا ہیں، چکڑالوی ہیں، نیچری ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ حضرات نے کیا قرآن مقدس کی بھی توہین کی ہے، اس کو حضرت عثمان غنی کی ڈائری قرار دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے مرتد۔ نمبر 3، مشرک، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کا ذبیحہ بھی مردار ہے۔ اسی طریقے سے مجوسی، اگر وہ ذبح کرے تب بھی جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مجنون، مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اس کو مجوسی بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجنون، جس کی عقل ختم ہو چکی ہے، اگر مجنون جانور ذبح کر ڈالے تب بھی جانور مردار ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قصد و ارادہ ضروری ہوتا ہے جانور ذبح کرنے کے وقت، اور مجنون کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناسمجھ، چھوٹا بچہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو اس کا بھی ذبیحہ مردار ہے۔ اسی طریقے سے مسلمان تو ہے لیکن جان بوجھ کر اس نے بسم اللہ چھوڑ دی تو اب اس صورت میں اس کا بھی ذبیحہ مردار ہے۔ جانور ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتا ہو۔ شرط کون الذابح مسلمن اور کتابین ولو امرأہ، ذبح کرنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو یا کتابی ہو، اگرچہ عورت ہی کیوں نہ ہو۔ اگر عورت ہے اور اچھی طریقے سے ذبح کرنا جانتی ہے تو وہ بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے یا کسی آسمانی کتاب پر وہ ایمان رکھتا ہو۔ اتنا جب ہم نے سمجھ لیا تو اب ضروری ہے کہ بسم اللہ پڑھنا بھی، جانور ذبح کرنے جب کرنا جائیں اس ٹائم بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ درر مختار میں ہے تشترط التسمیۃ من الذابح، جو جانور ذبح کر رہا ہے اس کی جانب سے بسم اللہ کا ہونا بھی شرط ہے، اس کا بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب اتنا سمجھ لیا تو پہلی بات تو یہ جب جانور ذبح کرنا جائیں تو اس سے پہلے ان تمام چیزوں کا خیال ہم رکھیں۔ اب ذبح کہتے کس کو ہیں؟ تو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد 20 کے اندر اور اس کے ذبیحے کے بیان میں فرماتے ہیں، اور یہ صرف حضور اعلیٰ حضرت ہی کا موقف نہیں ہے بلکہ تمام حنفی حضرات کا یہی موقف ہے۔ فَإِنَّ الذَّبْحَ إِنَّمَا هُوَ قَطْعُ الْعُرُوقِ لَا الْأَخْذُ بِالرَّاسِ وَلَا الْقَوَائِمِ وَالْقَوَائِمِ كَمَا لَا يَخْفَى، کہ ذبح کہتے ہیں
रगों के काटने को। जानवर के 4 रगें होती हैं, 4 रगें कटना या 3 रगें कटना, ये जरूरी है। अगर 3 रगों से कम कटी तो बिल-इज्मा सबके नजदीक क्या है, जानवर मुर्दार हो जाएगा। कम से कम 3 रगें कटना और ज्यादा से ज्यादा 4 रगें कटना ये जरूरी है। 4 रगें कटना अफजल है और 3 रगें कटना जरूरी है। तो हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि रगों के कटने का नाम ज़बीहा है, ना कि जानवर के सर पकड़ने का नाम, इसी तरीके से पैर पकड़ने का नाम ये ज़बीहा नहीं है, जैसा कि पोशीदा नहीं। अब हमें मालूम हो गया कि जिस वक्त हम जानवर को ज़बह कर रहे हैं, काट रहे हैं, उस टाइम क्या चीज होनी चाहिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जैसा कि एक चीज ये। दूसरी बात ये कि अब इस टाइम जानवर काटते वक्त अल्लाह का नाम लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एतबार किसका, गर्दन की रगों के कटने का। दुर्रे मुख्तार में कि इल्म अन्नल मदारा अलल क़स्दी इंदा इब्तिदाई ज़बही, जान लो कि जानवर के ज़ब्ह होने के वक्त का ही एतबार है, यानी उस टाइम आपकी नियत क्या थी उसका एतबार है। पहले नियत क्या थी, बाद में क्या नियत होगी, इसका कोई एतबार नहीं। मिसाल के तौर पर इसको इस तरीके से समझ लीजिए, पहले नियत जो थी ये थी कि मैं सिर्फ गोश्त ही के लिए जानवर ज़ब्ह कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब जानवर ज़ब्ह करने का टाइम आया तो उसने कुर्बानी की नियत कर ली, तो अब ये कुर्बानी का ही हो जाएगा। इसी तरीके से जानवर जब खरीदा था तो उसकी नियत ये थी कि किसी बुत पर मैं इसको चढ़ाऊंगा, माज़अल्लाह, ठीक है, या गैरुल्लाह के लिए मैंने ये जानवर कर दिया। लेकिन जब जानवर ज़ब्ह करने का टाइम आया तो उसने अल्लाह ताला का नाम लेकर जानवर ज़ब्ह कर डाला, तो अब जानवर हलाल हो जाएगा। क्यों, इसलिए कि जरूरी क्या था कि जिस टाइम जानवर ज़ब्ह किया जाए उस टाइम का एतबार है, और उस टाइम उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया, ठीक है। अब इससे एक बात वाज़ेह हो गई कि हर वो जानवर जो किसी की तरफ मंसूब हो, वो जानवर किसी की भी तरफ मंसूब हो, चाहे वो शादी के लिए जानवर खरीदें, चाहे वो अकीक़े के लिए जानवर खरीदें, चाहे वो कुर्बानी के लिए जानवर खरीदें, चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका करना हो उसके लिए हम जानवर खरीदें, इसी तरीके से चाहे हम हुज़ूर से पाक के लिए कोई जानवर खरीद लें, ठीक है। अब यहाँ पर कोई बिस्मिल्लाह छोड़कर बिस्मी अब्दुल कादिर कह डाले, बिस्मी मोहम्मद कह डाले, अब जानवर हराम हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया उस बात को ज़हन में रखें। क्या बताया मैंने, जानवर ज़ब्ह करने का एतबार है, जिस टाइम जानवर की हम गर्दन काट रहे हैं उस टाइम का एतबार है। अब इसने किया क्या, हुज़ूर से पाक का नाम ले लिया, जानवर मुर्दार, वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाह में आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लिया, जानवर मुर्दार। लेकिन अगर जानवर काटते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही कहा तो अब वो हुज़ूर से पाक के लिए आप सदका करो, चाहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सदका करो, या तमाम उमूरे खैरिया जो अच्छे काम हैं, उमूरे हसना हैं, उनमें से किसी के लिए भी करो, जानवर हलाल ही रहेगा, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। फतावा आलमगीरी, फतावा तातर खानिया जामिउल फतावा, उसके अंदर एक जुज़इया मौजूद है कि मुस्लिमुन ज़बहा शातल मजूसी लिबैती नारिहिम अबिल काफिरी लिआलिहतिहिम तुकलु लिअन्नहु सम्मल्लाहु तआला व युकरहु लिलमुस्लिम, कि मुसलमान ने मजूसी के बुत कदों में जाकर, जहाँ पर ये लोग अपने उसकी आग की पूजा करते हैं, उसमें गए, उसके अंदर मुसलमान ने जाकर मजूसी का जानवर ज़ब्ह किया, ठीक है, या किसी काफिर का जानवर ज़ब्ह किया उनके बातिल खुदाओं के लिए, तो कल
تو جانور کھایا جائے گا۔ کیوں کھایا جائے گا؟ لِأَنَّهُ سَمَّى اللَّهَ تَعَالَى، اس لیے کہ اس نے جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا۔ وَيُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ، اور مسلمان کے لیے ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں غیروں کے بتقدوں میں جانا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے باطل خداؤں کی تعظیم کرنا۔ اگرچہ مسلمان کا بظاہر یہ مقصد نہیں ہے، لیکن کسی طریقے سے ان کی ایک طرح کی مدد ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے ذبیحہ میں کوئی قرار نہیں ہے۔ نفس ذبیحہ جو جانور ذبح کیا اس میں کوئی قرار نہیں ہے، لیکن اس کا ایسا کرنا یہ مطلوب ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس کا وہاں جانا یہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے کافر نے جو اپنے باطل خدا کے لیے جانور ذبح کرایا، اس لیے یہ کام کرنا اس کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جانور مطلب کہ اس کو کھایا نہیں جائے گا، وہ جانور کے گوشت میں کوئی بھی قرار نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے بوتھلی چھری دے کر جانور ذبح کر ڈالا، جانور تو ذبح ہو جائے گا لیکن اس کا یہ کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جانور کو جس ٹائم ہم ذبح کر رہے ہیں اس ٹائم کا اعتبار ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد کیا نیت تھی اس کا اعتبار نہیں ہے، ورنہ تو کافر کا جو جانور ذبح کیا یہ مردار ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ کوئی بھی کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے، کسی کا بھی یہ قول نہیں ملتا ہے کہ اس نے اس جانور کو مردار کرا دیا ہو، بلکہ سب کے نزدیک یہی ہے کہ وہ جانور حلال ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی حضور غوث پاک کے لیے صدقے کے طور پر کوئی جانور خریدتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے جانور خریدتا ہے، یا قربانی میں کوئی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا لیتا ہے، یا ہمارے جو گھر کے بزرگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہے، ان کے نام کا کوئی جانور خرید لیتا ہے، تو نام سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ جس ٹائم جانور کو ذبح کر رہے ہیں اس ٹائم کا اعتبار ہوگا۔ اگر اس نے اپنے ماں یا باپ کا نام لیا تو جانور حرام، اور اگر اللہ کا نام لیا تو بلا شبہ جانور حلال ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو مسائل شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بد مذہبوں سے محفوظ فرمائے۔ اگر مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو بارے تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔